بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف ایک مک ہو گئے نے پائن، ایک جند دو جان ہو گئے نے، ٹچ بٹنا جوڑی ہو گئی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ رابطے جس لیول پہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمائمہ جو ہیں وہ عمران خان سے بازی لے گئی ہیں، وہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک صفحہ ہے، یہ ایک صفحہ عمران خان کے ساتھ بڑا کھڑیا گیا پائن کہ ہم ایک صفحے پر ہیں، ساڑی کاپی ایک، ساڑا صفحہ ایک، ساڑی بٹن ایک، ساڑی ٹیچے بٹنائی جوڑی پائن، اسی کی جند دو جانا۔ یہ گفتگو جو ہے وہ بڑی 4 سال یعنی 2018 سے 2022 کے تک یعنی مارچ تک جو ہے نا عمران خان اسی یقین کے سارے زندہ رہے کہ میں نل تے گل کی کہ 2028 دی کر تو ہیں، تو لہٰذا یہ وہ یقین تھا کہ جب وہ یقین ٹوٹا تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ ہیجانی کیفیت میں آ گئے، اور ہیجانی کیفیت ان کی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ اگرچہ جو ذرائع ہیں یعنی نجم سیٹھی صاحب کے ذرائع میں ظاہر ہے حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے، تو ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ساتھ رابطے ہیں، اور انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ اسی مارچ سے الیکشن کرا دیں گے، جنوری میں اعلان کر دیں گے، مارچ میں الیکشن کرا دیں گے، اور یہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا اعتماد ٹوٹا اور جو اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد ٹوٹا نا، دونوں تیران دا ایک دوسرے تے اعتماد نہیں رہا۔ اب یہ جو اعتماد نہیں رہا نا سر، یہ دوبارہ بحال ہونے والی جو کیفیت ہے نا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد ختم ہوا، اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف پر اعتماد ختم ہوا۔ آپ دیکھ لیں کہ آج اتنے سال ہو گئے ہیں، میاں صاحب نے نال انہوں نے اعتماد کا رشتہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکا۔ اس کی میں اب آپ کو دلیل دینے لگا ہوں۔ دلیل یہ ہے سر کہ پنجاب کے اندر ان کی حکومت بنائی گئی، پنجاب میں ان کے بھتیجے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، وہ بن گئے۔ اس کے بعد فیڈرل میں بھی حکومت بنی، وہ اتنے بھی پائے نے انہوں کا بھرا وزیر اعظم بن گیا، حکومت چل دی پئی، یہ معاملہ ٹردے پے نے۔ لیکن میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کیس جہاں پر تھا پائن ڈیپ فریزر چ لگا پیا، وہ ایک ایسے فریزر میں لگ گیا جتوں پائن کٹن کا کسی کا موڈ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ میاں نواز شریف یہ باقاعدہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اور کتنے ثبوت چاہیے، رانا شمیم کی گواہی میرے حق میں، جج ارشد ملک کی گواہی میرے حق میں، اس کے باوجود آپ جو ہیں وہ میرا کیس نہیں سن رہے، اور کون سا از خود نوٹس چاہیے، کون سی وجہ چاہیے کہ آپ از خود نوٹس نہیں لیں گے۔ اب یہ جو وجہ ہے سر وہ یہی ہے کہ اعتماد جو ہے نا پراپر بحال نہیں ہو رہا۔ پچھلے دنوں ایک سٹوری ہو رہی تھی، وہ صدیق ساجد صاحب ہیں انہوں نے سٹوری کی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب برطانیہ کے اندر ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات کا جو حوالہ دے رہے تھے وہ یہ، یعنی انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن نمبر 1 کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ہیڈ آف اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ایکسٹینشن کے معاملات بھی دیکھیں گے، یہ وہ انہوں نے پوری کہانی دے وچ جڑی گل سی نا وہی سی کہ اعتماد کا فقدان ابھی دونوں اطراف پر موجود ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میاں نواز شریف وہ آدمی ہیں جن کا جنم، سیاسی جنم باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوا تھا، جس طرح عمران خان کا ہوا تھا۔ اچھا، اب وہ اعتماد جو ہے نا وہ خراب ہوا سر، اور وہ ایسا خراب ہوا کہ ابھی تک وہ اعتماد باقاعدہ طور پہ بحال نہیں ہو رہا۔ عوامی طاقت کی وجہ سے میاں صاحب 2013 میں وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن اس کے بعد 2014 دھرنے ہو گئے، پائن سال نہیں لنگیا، دھرنے ہو گئے، اور اس کے بعد سے چیزیں گڑبڑ ہونی شروع ہوئی۔ آج 2022 آ گیا، ابھی تک چیزیں بہتری کی طرف نہیں گئیں، تو عمران خان کا اعتماد ہے یہ پائے نا اپریل چ خراب ہو رہا ہے، مارچ اپریل میں خراب ہو رہا ہے، تو لہٰذا وہ کس طرح سے اتنی جلدی اس کی بحالی کا امکان ہو سکتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان پر اعتماد نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، چند ایک ایسے میرے ذرائع ہیں جنہوں نے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے نزدیک ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کبھی کہ میرے اسٹیبلشمنٹ نہ بڑے رابطے جیسے بہت سارے دوست کرتے ہیں، میرا سچی گل ہے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میں رکھنا بھی نہیں چاہتا، سچی بات یہ ہے۔ لیکن ادھر ادھر سے جن کے رابطے ہیں ان کا یہ بتانا ہے یا ان کا یہ
کہنا ہے، اور یہ ایک مطلب ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی پولیٹیکل سینس رکھتے ہو تو چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو داؤ کھیلا تھا عمران خان کے اوپر رکھ کے کہ اسی نا سارے پرانے نو فارغ کر کے کیونکہ سارے کرپٹ ہیں، اور یہ کرپٹ جو ہیں انہوں گھر بھیج دیں گے تو پھر عمران خان بہت نیک آدمی ہے، صاف آدمی، فرشتہ صفت انسان ہے، کرپٹ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یہ جملہ آپ نے تقریباً ہر ٹی وی چینل پہ سنا ہوگا ماضی کے اندر کہ کچھ ہو جائے یار، ہر الزام ہے اس کے اوپر لیکن کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ آج تک کرپشن کا الزام کسی نے نہیں لایا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ ایک چیز تھی جو عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے کریڈٹ میں جاتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اسی لیے عمران خان کو چوز کیا تھا۔ حالانکہ اگر میرے نال دے کسی ماڑے جے بندے کو پوچھ لینا ہونا جو تو میں دس دینا کہ اے شوکت خانم لیبارٹری اور اے شوکت خانم ہاسپٹل اے پائے نے بڑی بڑی مثال ہے کرپشن کی۔ لیکن چلیں اس بات کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، ہماری اتنی اہمیت نہیں تھی کہ ہم سے کو پوچھتا، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اعتماد تھا۔ پھر یہ پہلی دفعہ شیک ہوا سر اس وقت جب جنرل عاصم منیر، جو کہ عاصم منیر نہیں شاید ان کا جنرل عاصم نام ہے ان کا، اب مجھے پورا نام ایکچولی بھول گیا، وہ ڈی جی آئی ایس ہی تھے، اور اس وقت وہ اگر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پہلے نمبر پہ جس کا نام ہے آرمی چیف کے لیے وہی صاحب ہیں جنرل عاصم صاحب۔ حافظ قرآن ہیں یہ، اور بڑے ایک اچھے سولجر کے طور پر اور ایک اچھے پروفیشنل سولجر کے طور پر ان کی شہرت ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس ہی تھے، اور جب انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ بہو تیری بڈھی جڑی ہے سر جی اے ہیریاں دا ہار بھی مانگ دی ہے اور یہ ہیرو کا ہار ملک ریاض نے پہنچایا ہے، تو اس پر عمران خان نے رد عمل یہ دیا کہ جناب آپ تو میری فیملی پہ الزام لگا رہے ہیں اور تسی میری ریکی کر دے پھر دے ہو، تسی ایس کا عمل ہی ہو۔ ان کو تبدیل کروا دیا۔ اس وقت فرسٹ ٹائم تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا او ہو یار اے کی ہو گیا، اے تے بھائی انہوں ورگا ہی نکل آیا۔ اگر مریم کے اوپر الزامات تھے کہ وہ سیاست میں دخل اندازی کرتی ہیں، اگر زرداری صاحب کے اوپر الزامات تھے یا ان کی بہن پر الزامات تھے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں، تو یار ایتے تے ادھر بھی کہانی وہی نکل آئی۔ اے تے عمران خان جڑا ہے وہی اپنی بیگم نو اور گھر نو ڈیفینڈ کر رہا ہے، حالانکہ ہم نے ثبوت دی ہیں۔ تو یہاں پر پہلی بار جو ہے نا ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی تھی اور ان کا اعتماد شیک ہونا شروع ہوا۔ پھر عمران خان کی اپنی نااہلیاں، اپنی نالائکیاں اور جاہلانہ قسم کی گفتگو جو وہ سرعام کرتے رہے، انہوں نے کوئی لو لحاظ نہیں رکھا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کہ یار میں انہاں دی وجہ اتھے بیٹھا، کوئی لو لحاظ نہیں رکھا۔ وہ ساری گفتگو یاد رکھیے گا کہ جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، سی ایم ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں، وفاقی وزیر ہوتے ہیں یا صوبائی وزیر ہوتے ہیں، اور سرکاری امارات میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ہر چیز پائن بالکل الف ننگی ہوندی۔ کوئی یہ سوچ لے، کوئی یہ سمجھ لے کہ پاکستان جیسی ریاست کے اندر آپ اہم عہدوں پر ہوں اور آپ کو کوئی دیکھ یا سن نہ رہا ہو تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اور یہی غلطی عمران خان صاحب نے کی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی بہت ساری 2 منٹ 18 سیکنڈ والی کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، یا آڈیوز بھی ہیں، اور ایک آڈیو کا عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آڈیو اور آئے گی تو پھر لگ پتہ جائے گا، لیکن جب وہ آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں سے اعتماد شیک ہوا تھا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا جو اعتماد شیک ہوا نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب مینوں تے اینڈ تکر کہندے رہے، اینڈ تکر میں نے کہندے رہے کہ اسی تیرے نال ہیں بہو، ختم ہو جائے گا، یہ طریقے عدم اعتماد فارغ ہو جائے گی، کچھ نہیں اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا، اسی تیرے نال تو کل ہی گھبرا رہے ہیں۔ اس دن ان کی آنکھیں کھلیں جس دن ایم کیو ایم نے اور باپ پارٹی نے عمران خان کو ٹاٹا بائے بائے کر کے کہا کہ پائن تیری گڈی وکھری ساڈا ٹریک وکھرا، اسی کسی ہور گڈی دے مسافر ہو گیا، ہن ساڈے لے تینوں خدا حافظ ہے۔ اس دن ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا کہ اوہو اے منل کی ہو گیا۔ یہ اب اعتماد کی فضا جو خراب ہوئی ہے عمران خان کی سائڈ سے شروع ہوئی ہے سر، یہ مارچ سے کہ انہوں نے اعتماد انہوں کا خراب ہوا، اور اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا تو ظاہر ہے بہت پہلے کا معاملہ یہ بن گیا تھا۔ عمران خان کے شروع کے دنوں میں 2019 میں یہ معاملہ ہو گیا تھا، تو اب اس کا فوری طور پہ بحالی کی طرف جاتے ہوئے تو میں تو نہیں دیکھ رہا کہ وہ عمران خان پر دوبارہ اعتماد کریں گے۔ اب اس وقت عمران خان کے بعد جو اس وقت پپو پیارا ہے، جو دل کا جانی ہے، جو جناب ٹچ بٹنا کی جوڑی ہے، وہ ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ شہباز شریف صاحب شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے بلو ایڈ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ شہباز شریف صاحب نے خود یہ ایک انٹرویو میں بات بتائی تھی کہ جناب صدر اسحاق خان صاحب جو تھے 1990 کے انتخابات میں جب کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی انتخابات سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ
शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए और बड़े मियाँ साहब नाराज़ होकर कमरे से बाहर चले गए थे। बड़े मियाँ साहब से मुराद है मियाँ नवाज शरीफ साहब। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए, जिस पर मियाँ शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मेरा बड़ा पुत्र नवाज शरीफ है, लिहाजा वही बनेगा। तो इस तरह उनको बना दी गया, तो मैं छोटा भाई हूँ और मैं छोटा रहांगा, मैं जनाब बिल्कुल खिदमत कर दूँगा, मेरे प्योमा बजा पर आए। अच्छा, उन दोनों भाइयों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत के साथ साथ एक एहतराम का रिश्ता मौजूद है। मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मोहब्बत तो करते हैं ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ वाली होंगी, लेकिन वो दोनों के दरमियान एहतराम का रिश्ता मौजूद है। मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने शहबाज शरीफ हालांकि उम्र में छोटे हैं तो कभी मियाँ नवाज शरीफ ने क्या हुआ शहबाज गल सुन, ऐसे नहीं कहा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो हमेशा, ये मियाँ साहब की अदरवाइज़ भी आदत है। तो वो उस वक़्त से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ब्लू आइड हैं इस्टेब्लिशमेंट के। फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, तो उस दौर के अंदर बाकायदा तौर पे एक साहब थे जो लंदन में जाके मुलाकातें किया करते थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वो ये कहते थे कि भरा नूं छड्ड तैनूं वज़ीर आज़म बना देने, तू भरा भुल जा, छड़ दे भरा नूं वज़ीर आज़म बन जा। उन्होंने कहा नहीं, मैं भरा नहीं छड़ना। फिर यही ऑफर्स जो हैं बार बार उनको 2018 के इलेक्शन से भी पहले मौजूद थी, लेकिन वो भाई साहब ने कहा नहीं, मैं भरा नहीं छड़ सकता। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके ब्लू आइड है, इसलिए उनकी आपस में मोहब्बत है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी शहबाज शरीफ पे इत्मीनाद करती है, लिहाजा जो इम्कानी सूरत हाल मुस्तकबिल की मैं देख रहा हूँ वो यही है कि अब पाकिस्तान को वैसे ही चलना है अंदरूने पाकिस्तान, यानी मैं बैरूनी गुफ्तगू थोड़ी देर में करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है अनफॉर्चुनेटली जिसमें सिर्फ जो सियासत है वो अंदर नहीं हो रही होती, बाहर भी हो रही होती। ये एक तल्ख हकीकत है और उसकी वजूहात क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो ये जो अंदरूने मुल्क जो कुछ होना ना पाएँ वो शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक मिकने, तो उनका आपस में एतमाद का रिश्ता है। मियाँ नवाज शरीफ पर एतमाद नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट, ना मियाँ नवाज शरीफ करता है। आसिफ जरदारी तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड नहीं रहे, उन्होंने वो तो बेचारे क्या कहते हैं मरदूदे हरम करार पाए ने, यानी वो ख़ानदान तो वो है जो 12-12 साल जरदारी साहब जेल काटते हैं और उसके बाद वो सारे केसों से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसके बावजूद सर वो उनके बारे में ये तासुर कायम किया जाता है कि नहीं जनाब जरदारी एतबार नहीं हो सकता, इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है। आपने आम सुनी होगी, ख्वाजा आसफ साहब ने भी ये बात एक दफ़ा इस वैसे की थी। अच्छा, अब सैलाब के अंदर उनका बेटा जो है वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन भाई ने तो टीमां जानी है पंजाब चो बाकायदा और मरकज़ से, और वहाँ पर जाके निशानदेही करते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये बाकायदा निशानदेही की जाती हैं। तो ये पूरा एक पुराना भुट्टो साहब के खिलाफ जब से इस्टेब्लिशमेंट हुई उदों का सिलसिला कार है जो लगा रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन तीसरे प्लेयर रहे थे? मौलाना फजल रहमान। तो मौलाना फजल रहमान ना पहले वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद थे, ना वो यानी वो उस खेल के खिलाड़ी हैं। उन्होंने मैक्सिमम काम है कि सूबे के मैनू को मतलब जे KPK में और या मैनू सदर पाकिस्तान बना दो। अच्छा, नहीं तो इमरान खान किसी सूरत ना आए। उनकी टोटल जो है ना ये इतनी सियासत है वो लम्मी केस का घोड़ा ही नहीं गा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जनाब बैरूनी जो अनासर हैं वो कौन से होते हैं? सर वो जिनसे आप पैसे मांगते हैं ज़रूर, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये आपके ऊपर बाकायदा तौर पे आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। देखिए, माड़े जेड़ा बंदा होंदा ना माड़ा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਨੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ रो सकता है, नस भी नहीं सकता। इस हालात में इमरान खान की नालायकी, करप्शन, नाअहली और जो उनकी अपनी एक है ना कि मैं सब तो ज़्यादा सोहना तो मैं सब तो ज़्यादा समझदार, इस ज़हनी कैफियत ने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौर में IMF को गुड बाय कह दिया था, सारे पैसे ला के ना कि भाई जा तू अपने घर खुश असी अपने घर खुश, ये मियाँ साहब ने कर दिया था। ये वो साहब हैं इमरान खान साहब जिन्होंने दोबारा IMF का बुआ खड़काया सी। खुदकुशी करने की बजाय इन्होंने IMF के आके सजदा रेज होना ज़्यादा बेहतर समझा था और उसके बाद वो चुंगल में फंसते चले गए। और अज साड़ी हालत है वे कि यकीन कीजिए कि महीना चढ़ता है तो चूँकि बिल आना होंदा बिजली का
تو ਧੜਕਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, लेकिन वो ਬਹੁਤਾ ही आना ज़ाहिर ਤੁਸੀਂ ਧੜਕਾ लगे ना लगे क्योंकि कीमतें जहाँ पर चली गई हैं बिल बहुता ही आना है। इसकी ज़िम्मेदार जो है मौजूदा हुकूमत नहीं है, मैं इसको नहीं समझता हूँ ज़िम्मेदार। मैं ये ज़िम्मेदार समझता हूँ इमरान खान की गवर्नमेंट को, जिसने टाइम के ऊपर गैस परचेज़ नहीं की सर, जब बिल्कुल फ्री गैस लग रही थी ना उसने भी परचेज़ नहीं की भलवान ने, ठीक है ना, उसको पेट्रोल की बुकिंग की एडवांस में। नतीजा ये निकला सर कि आज हमें हर चीज़ बहुत महंगी ख़रीदनी पड़ी क्योंकि आलमी मार्केट में रेट बढ़ गए हैं। तो ये इस वजह से हमारे हालात जो हैं बिजली के और पेट्रोल के हवाले से ऐसी काफ़ी तांगा, और यही दो चीज़ें हैं जिन्होंने महंगाई को आसमान पर पहुँचाया हुआ है। खैर अब जनाब वो जब आपको पैसे देंगे ना ज़रूर तो फिर वो तुहानू अपनी गल्लां भी बनाएंगे। इस्टेबलिशमेंट के ऊपर एतमाद करती है इंटरनेशनल इस्टेबलिशमेंट, और वो लोकल सियासतदान के ऊपर एतमाद नहीं करती, यानी हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन पे वो एतमाद नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि जितना मर्जी पॉपुलर होवे भुट्टो तो बात नहीं ना होएगा, तो भुट्टो नूं भाएं फाइल आता सी पढ़ के इस्टेबलिशमेंट ने, तो लिहाजा इन्हां ते एतबार करने की लोड़ की है। जेड़े मुस्तकिल ने सर उन्हां ते देखिए, जो किराएदार होता है ना उस पर लोग यकीन नहीं करते, मालिक मकान पर यकीन करते हैं, तो मालिक मकान ने डील मारी अगले तो उसके ऊपर उनको एतमाद है, मालिक मकान नूं वड्डियां ते एतमाद है, और जो मालिक मकान है उसका एतमाद आगे नवे किराएदार ते है जो कि शहबाज शरीफ साहब है। लिहाजा ये सिलसिला है, इसमें पूरी कहानी के अंदर नजम सेठी साहब ने जितनी बातें की हैं उसको तोड़ मरोड़ के कुछ यूतियाँ पेश कर रहे थे। मैं उसका ये क्रक्स निकालता हूँ कि पॉइंट ईस्ट और वेस्ट शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट, ये इस वक्त मोरल ऑफ द स्टोरी है इस वक्त की सियासी सूरत हाल की। वैसे सियासत जो है ज़ाहिर है कि रोज़ डे बाय डे अफेयर होता है और चीज़ें बदल जाती हैं, आगे कल नूं बदल जाने तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अप टिल नाउ ये सूरत हाल है। इस सारे केस में इमरान खान साहब जो है ना वो सर सड़कों के धिक्के खाते नज़र आएंगे। वो मुझे एक नासिर काज़मी साहब का एक शेर जो है वो मुझे याद आ रहा है, जलता फिरता हूँ मैं दोपहरों में जाने क्या चीज़ खो गई मेरी। नासिर काज़मी साहब का ये शेर है ना, ये इमरान खान से फिट आ रहा है, शेर बड़ा आला है, फिट मैं जिस बंदे से किया वो एडा आला नहीं है, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक है कि इन्हों की कोई शै गवाची है, भाई दर दर थाक जाके ना जलसे करता फिरदा है। सैलाब में बुरी हाल हैं पाकिस्तान के 3 करोड़ 30 लाख इंसान जो हैं, ना उनके सर पे छत है इस वक्त, ना उनके पास खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, और ना ही सोने के लिए बिस्तर अवेलेबल है, जबकि बीमारियां जो पैदा हो रही हैं सैलाब से वो अलग हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इमरान खान साहब है ना सर वो जलसे कर रहे हैं, और इनसे बहुत बेहतर है जमाइमा गोल्ड स्मिथ। फ्रैंकली मैं सच्ची बात है उस खतून का एहतराम मेरे दिल में काफ़ी बढ़ गया है, और वजह ये है सर कि उसने मेरे हमवतनों के लिए बाकायदा तौर पे मुहिम चलाई। उसने पहले तो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का वो जो एक टेलीथॉन था 2 नंबर था उसका स्टिकर जो है वो इश्तिहार वो उन्होंने ट्वीट किया और रिक्वेस्ट की कि पैसे दे, पाकिस्तान में बड़े बुरे हालात हैं। फिर उनको जो उनके रिप्लाई में किसी बंदे ने लिखा कि बीबी असल काम अल खिदमत यानी जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं, और ताड़ा जो साबका शोहर है वो तो सिर्फ एवं रंगबाजी कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी मुझे आप वो बता दें उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है वह, तो मैं वो कर देती हूँ। उन्होंने वो भी कर दिया। तो ये यानी मकसद जमाइमा का जो है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो बुरी सूरत हाल है इंसानियत की उसको बेहतर किया जाए, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया था। जबकि इमरान खान साहब 2 नंबरी रंगबाजी फुल टाइम एक फनकारी ला के ना कि टेलीथॉन करके 5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। आप आज भी उन अकाउंट्स को चेक कर लें सर, उसमें चंद लाख रुपए आए हैं, चंद लाख रुपए, टोटल चंद लाख रुपए हैं। रोला 5 अरब का तो काम जरा ना टगे का नहीं। ये एक्चुअल उनकी सारी एक गेम है। अब ज़ाहिर वो प्रोपेगेंडे के मास्टर है, उन्होंने 25-25 हज़ार से मुंडे कुड़ियाँ भर्ती किते हैं, और वो ज़ाहिर है उन बच्चों को क्या पता है। मैं सच्ची बात यह है कि तालीम का मेयार हमारे इतना गिर चुका है कि बच्चा आपके पास जॉब लेने आता है, पूछते आपने क्या किया, वो कहता है जी मैंने मास्टर्स किया है मैथ्स काम में। तो आप उससे जब कहते हैं कि अच्छा चलिए इस चीज़ पर एक मजमून लिख के दिखा, ये
یہ سچویشن ہے اس کو ذرا آپ تحریر کریں, ضبط تحریر میں لائیں تو ضبط تحریر جڑا نا وہ والدے نال لکھدا سر, تو اس کے بعد پھر آپ سر پیٹتے ہیں کہ یار دے والدہ نے اتنے بڑے پیسے لائے پرائیویٹ یونیورسٹیاں تو یہ بچہ کیا پڑھ کے آیا, اس کو املا نہیں اس کی درست, اس کو الف بے نہیں آندی, تے اے بی سی تے بڑی وڈی گل ہو گئی نا. بہرحال میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو رکھا گیا جناب وہ کاپی پیسٹ کر کے مسلسل ٹویٹ کرتے ہیں, اور یا انہیں ایک اجازت دی گئی ہے کہ جو عمران خان کے خلاف جاتی بات آپ محسوس کریں, جو شخص لکھ رہا ہو کوئی مرد ہو یا عورت, ننگی گالیاں ان کو نکالنی ہے. اس کام پہ ان کو رکھا گیا, اس کام دے انہوں نے 5000 روپے مل دینے. یہ جو ٹوٹل لوگ ہیں سر یہ کوئی 4 سے 5 ہزار ہیں, اور یہ 4-5 ہزار افراد جو ہیں یہ عمران خان کو ٹویٹر کے اوپر نمبر 1 لیڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں. بہرحال اچھا وہ گلاں کر رہے ہیں پائن تے جنہیں کام کرنا ہوتا نا پاویں لندن بیٹھی ہوئی یار. دیکھیں جمائما گولڈ سمتھ دا پاکستان کی ہے کچھ بھی نہیں, وہ صرف ایک دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں. ان کی ایک فلم آ رہی ہے واٹس لو ٹو ڈو ود اٹ, اور انہوں نے اس فلم کی جو پرائیویٹ سکریننگ ہے اس کے لیے انہیں کہا جی میں نیلام کروں گی پریمیئر کو اس کے, اور جو پیسے آئیں گے سارے کے سارے وہ پاکستان کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کو میں ڈونیٹ کروں گی, ان کے لیے احتیاط جمع کروں گی اور وہاں بھجواؤں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جمائما گولڈ سمتھ کے لیے ایک کلیپ کرنا آپ سب کا بنتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے جمائما گولڈ سمتھ نے ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی بھائی ہیں ان کے دکھ کو ان کی تکلیف کو محسوس کیا ہے. لندن چلا کہ گوری کیجیے تو یاد رکھنا پیو دا یہودی سی, ٹھیک ہے. اس کے باوجود انہوں نے دکھی انسانیت کو کہ دکھ کو فیل کیا. ایتھے بھائی جڑا عمران خان ہے نا اینوں نہیں فیل ہوتا. اے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی دے اتھے جا کے جلسہ کرتا ہے, اور اس کے پروٹوکول کے چکر میں پاکستان کے یعنی پنجاب کے عوام کی ایک بلٹ پروف گاڑی جو پنجاب کے عوام کے پیسوں سے خریدی گئی تھی نا, کروڑوں روپے کی سر لینڈ کروزر, وہ سڑ جاندی ہے. اب نئی گاڑی خریدی جائے گی آپ کے میرے پیسوں سے, اور وہ پھر لاکھوں روپے اس میں پیٹرول کے ڈلیں گے, وہ بھی آپ کے میرے پیسوں سے ڈلیں گے, اور ان کو پروٹوکول دیا جائے گا اور اس پروٹوکول کے ذریعے اپنی سیاسی دکانداری چمکائیں گے پرویز لائی صاحب اور عمران خان صاحب, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی کارکردگی ہے, یہ ان کا کردار ہے, اور یہ اس کا کردار ہے جمائما گولڈ سمتھ کا کہ وہ وہاں بیٹھ کر یہاں کے دکھ کو محسوس کر رہی ہے. بہرحال جو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میرے خیالات تھے میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.